بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریزلٹ سیشن جاری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ کمپنیاں جو ہیں اپنے موسٹلی تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ جو ہے نا وہ پیش کر رہی ہیں اسٹاک میں۔ آج بھی سرلے، ایف ایف سی، ملت ٹریکٹرز اور اے وی این نے اور بہت سی کمپنیوں نے اپنا ریزلٹ جو ہے نا وہ پوسٹ کیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کمپنیوں نے کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اس کوارٹر کی اور انہوں نے کیسا رزلٹ پیش کیا ہے۔ Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. تو آج کا پہلا رزلٹ جو ہے وہ اے وی این نے اپنے فل ایئر کا رزلٹ پیش کیا ہے۔ فورتھ کوارٹر میں ان کی ای پی ایس آئی ہے ₹1.64 کی۔ لاسٹ ایئر اسی کوارٹر میں ان کی ای پی ایس آئی تھی ₹2.10 کی۔ تو ان کی جو فل ایئر کی ای پی ایس انہوں نے ڈکلوز کی ہے وہ ₹3.31 کی اس سال کی ارننگ آئی ہے، جبکہ پچھلے سال کی ₹4.24 کی ای پی ایس بنتی ہے۔ اس کوارٹر میں انہوں نے ساتھ میں 10% بونس بھی دیا ہے، تو اور آج یہ اپنے اپر سرکٹ پہ بھی کلوز ہوا ہے۔ اگلا رزلٹ آیا ہے ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ نے، ان کا فرسٹ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور اپنے فرسٹ کوارٹر میں انہوں نے ₹3.61 کی ارننگ شو کی ہے۔ لاسٹ سال کے جو پہلا کوارٹر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس میں ₹2.31 کی ارننگ تھی۔ تو ان کا فرسٹ کوارٹر تو ان کا اچھا سٹارٹ ہوا ہے، پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ₹1.5 کا ڈیویڈنڈ بھی جو ہے اناؤنس کیا ہے اس کوارٹر میں۔ ٹریٹ کارپوریشن نے اپنے تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ آج اناؤنس کیا ہے اور تھرڈ کوارٹر کے ₹2.54 کا لاس آیا ہے اس کوارٹر میں ان کا، جبکہ تھرڈ کوارٹر میں سیم اسی لاسٹ ایئر اسی کوارٹر میں ₹3.53 کا لاس تھا۔ تو 9 منتھ کا ان کا جو ٹوٹل لاس ہوا ہے وہ ₹9.42 کا، اور جبکہ 2019 میں جو ان کی لاس تھا وہ ₹8.90 کا تھا۔ تو مینلی ان کا جو سبسڈری ہے فرسٹ ٹریٹ مینوفیکچرنگ مداربہ جو ہے وہ کافی ہیوی لاسز پہ جا رہی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے اس کا بھی جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے وہ لاس میں آیا ہے۔ سرلے کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا۔ سرلے نے اپنے تھرڈ کوارٹر میں ₹2.87 کی ارننگ دکھائی ہے۔ لاسٹ ایئر اسی کوارٹر میں ₹2.23 کی ارننگ آئی تھی۔ تو اس طرح 9 منتھ کی جو ارننگ ہوگی ہے سرلے کی وہ ₹8.11 ہوگی ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے۔ پچھلے سال جو ہے وہ ₹8.34 کی ارننگ تھی۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے بھی اپنے تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ آج اناؤنس کیا ہے۔ تھرڈ کوارٹر میں جو ان کی ارننگ آئی ہے وہ صرف ₹56 کی ان کی ارننگ آئی ہے، پچھلے سال اسی کوارٹر میں ₹1.20 کی ارننگ آئی تھی۔ تو اس طرح ابھی جو 10 ماہ کی جو ہے وہ ان کی ارننگ ہوگی ہے وہ ₹10.68 کی ہوگی ہے، جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں 9 مہینوں کی جو ارننگ تھی وہ ₹10.09 کی تھی۔ پے آؤٹ جو ہے وہ اس سال بھی کوئی نہیں دیا انہوں نے، اس کوارٹر میں کوئی نہیں دیا۔ کوئی نور انڈسٹریز لمیٹڈ کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا۔ تھرڈ کوارٹر میں جو ان کی ارننگ آئی ہے وہ صرف 29 پیسے کی آئی ہے، پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی 10 پیسے کی ارننگ آئی تھی۔ تو پچھلے سال کے کوارٹر کے مقابلے میں ان کی ارننگ اچھی آئی ہے۔ 9 منتھ کی جو ای پی ایس ابھی ٹوٹل ان کی بن گئی ہے وہ 78 پیسے کی بن چکی ہے، جبکہ 2019 میں 9 مہینوں کی جو ان کی ارننگ تھی وہ صرف 53 پیسے تھی۔ تو اوورآل ان کی جو ارننگ ہے وہ انکریز ہوئی ہے اس کوارٹر میں۔ برش پینٹ والوں کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ صرف 16 پیسے کی آئی ہے، جبکہ لاسٹ ایئر بھی اسی کوارٹر میں ان کا لاس آیا تھا 80 پیسے کا۔ تو اس کوارٹر کے ساتھ ان کی جو ٹوٹل 9 منتھ کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ ₹2.27 کی ہوگی ہے، اور 2019 میں جو ان کی ارننگ تھی 9 مہینوں کی وہ ₹1.26 کی بن گئی ہے۔ تو وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی جو ہے ارننگ ابھی اس دفعہ بہتر جا رہی ہے۔ پے آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا۔ بائیکو کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا۔ تھرڈ کوارٹر میں ان کا لاس آیا ہے 57 پیسے کا، جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی صرف 5 پیسے کی۔ تو اس لاس کے ساتھ ان کی جو 9 منتھ کا ٹوٹل لاس ہو گیا ہے وہ 56 پیسے کا رہ گیا، اور 2019 میں جو ان کی ارننگ تھی وہ 9 پیسے کی تھی۔ پے آؤٹ ابویسلی ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔
اگلا جو ہے وہ ہے MTL کا، ملت ٹریکٹرز نے بھی جو ہے وہ اپنا آج تھرڈ کوارٹر کے رزلٹ پیش کیا ہے. ارننگ اس کی بھی کافی کم ہو گئی ہے. تھرڈ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ صرف 9 روپے 11 پیسے کی آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی 16 روپے 85 پیسے کی. 9 منتھ کی جو EPS ابھی ٹوٹل بن گئی ہے ملت ٹریکٹر لمیٹڈ کی، وہ 24 روپے 13 پیسے بن گئی ہے. وہ تقریباً ہاف رہ گئی ہے. پچھلے سال اسی 9 مہینوں میں اس کی ارننگ آئی تھی 53 روپے 40 پیسے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی 50% جو ارننگ ہے وہ کم ہو گئی ہے. پے آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی اناؤنس نہیں کیا. پیس لمیٹڈ نے بھی اپنے تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ پیش کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو اس کوارٹر میں بھی ان کا جو لاس ہے وہ ان کو کنٹینیو کیا ہے. 0.81 پیسے کا لاس آیا ہے اس کوارٹر میں بھی. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا 15 پیسے کا لاس آیا تھا. تو 9 منتھ کی ٹوٹل ان کا جو لاس بن گیا ہے وہ 88 پیسے کا اب تک بن چکا ہے. لاسٹ ایئر میں جو 9 مہینوں کا ان کا رزلٹ تھا وہ 1 روپیہ 67 پیسے کا لاس آیا تھا. پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اگلا جو رزلٹ ہے وہ تھٹا سیمنٹس کا ہے. تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کا لاس آیا ہے 4 پیسے کا. 2019 میں اسی کوارٹر میں جو ہے نا وہ 83 پیسے کی ان کی ارننگ آئی تھی. تو ابھی ان کی جو ٹوٹل ارننگ 9 مہینوں کی ہوگی ہے وہ 49 پیسے کی ہوگی ہے. جبکہ اگر پچھلے سال کی 9 مہینوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو پچھلے سال جو ہے وہ 3 روپے 17 پیسے کی ارننگ آئی تھی، جو کہ ابھی کم ہو کے صرف 49 پیسے کی رہ گئی ہے. پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں. پاکستان PVC لمیٹڈ کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور لاس جو ہے اپنے کنٹینیو کیا ہے. انہوں نے بھی تھرڈ کوارٹر میں ان کا 85 پیسے کا لاس آیا ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا 86 پیسے کا لاس تھا. ابھی ٹوٹل لاس ان کا جو 9 مہینوں میں ہو گیا ہے وہ 25 پیسے ہو گیا. جبکہ 2019 میں جو 9 مہینوں میں ان کا لاس تھا وہ 31 پیسے تھا. اگلا جو رزلٹ ہے وہ NPL کا ہے. NPL نے بھی اپنا تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ پیش کیا ہے. تھرڈ کوارٹر میں جو NPL کی ارننگ آئی ہے وہ 3 روپے 64 پیسے کی ارننگ آئی ہے اس کوارٹر کی. جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں 2 روپے 92 پیسے کی EPS آئی تھی. تو اب اس طرح نشاد پاور لمیٹڈ کی جو 9 منتھ کی ارننگ بن گئی ہے وہ 10 روپے 59 پیسے پر شیئر بن گئی ہے. جبکہ 2019 میں 9 مہینوں کی جو ارننگ تھی وہ 8 روپے 28 پیسے کی تھی. پے آؤٹ اس کوارٹر میں کوئی نہیں دیا. تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے نا ان کی ارننگ بہتر آئی ہے نشاد پاور لمیٹڈ کی. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ میں ان کی جو ہے ارننگ آئی ہے وہ 3 روپے 35 پیسے آئی ہے. تھوڑی سی معمولی سی کم آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی 3 روپے 59 پیسے کی ارننگ آئی تھی. تو ٹوٹل 9 مہینوں کا جو ہے نا وہ ان کی ابھی ٹوٹل ارننگ ہوگی ہے وہ 16 روپے 28 پیسے کی ہوگی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً کافی زیادہ ہے. پچھلے سال 9 مہینوں میں ان کی ارننگ بنی تھی 9 روپے 11 پیسے کی، جو کہ اب بڑھ کے 16 روپے 28 پیسے پہ ہوگی ہے. پے آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی نہیں دیا. شفا انٹرنیشنل والوں نے بھی کوئی نہیں دیا. اگلا جو رزلٹ ہے وہ شبیر ٹائلز کا ہے. ان کا تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں جو ہے وہ انہوں نے 8 پیسے کی ارننگ دکھائی ہے، جو کہ پچھلے سال اسی کوارٹر کے مقابلے میں تو کم ہے. 55 پیسے کی ارننگ آئی تھی لاسٹ ایئر ان کی سیم کوارٹر میں. تو ابھی ان کی جو 9 منتھ کا پوزیشن ہے وہ لاس پہ جا رہی ہے. کمپنی صرف 49 پیسے پر شیئر کے لاس پہ جا رہی ہے. جبکہ پچھلے سال 9 مہینوں میں جو ہے نا کمپنی پروفٹ بھی تھی. 1 روپے اور 2 پیسے کے ارننگ پر شیئر دے رہی تھی پچھلے سال. پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. گارٹن انڈسٹریز لمیٹڈ کا بھی جو ہے تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں بھی ان کا بھی رزلٹ کافی خراب آیا ہے. تھرڈ کوارٹر میں 3 روپے 69 پیسے کی ان کی ارننگ آئی ہے، جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی 17 روپے 30 پیسے کی ارننگ آئی تھی. تو اس طرح ان کی ٹوٹل 9 مہینوں کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ 33 روپے 97 پیسے کی ہوگی ہے، جو کہ تقریباً ہاف سے بھی کم ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں پچھلے سال 9 مہینوں میں جو ہے ان کی ارننگ آئی تھی وہ 78 روپے 83 پیسے سے. تو 78 روپے 83 پیسے سے کم ہو کے ان کی ارننگ 33 روپے 97 پیسے ہوگی ہے. اگلا جو رزلٹ ہے وہ اسپیل کا تھا، سنتھیٹک پروڈکٹس انٹرپرائز لمیٹڈ کا تھا. ان کا تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ 95 پیسے کی آئی ہے، جبکہ تھرڈ کوارٹر سیم لاسٹ ایئر جو تھا وہ 56 پیسے کی آئی تھی.
تو 9 منتھ کی ان کی ٹوٹل EPS بن گئی ہے وہ 2 روپے 28 پیسے کی، جبکہ پچھلے سال اس کے 9 منتھ میں جو ان کی ارننگ بنی تھی وہ 1 روپے 87 پیسے کی بنی تھی۔ پے آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں اناؤنس کیا۔ امریلی اسٹیل لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور تھرڈ کوارٹر میں بھی امریلی نے لاس پوسٹ کیا ہے، 1 روپے 26 پیسے کا لاس آیا ہے اس کوارٹر میں۔ پچھلے سال اسی کوارٹر میں 99 پیسے کی ارننگ آئی تھی۔ تو اس طرح اوور آل ان کا جو 9 منتھ کا لاس ہو گیا ہے وہ 2 روپے 32 پیسے کمپنی ابھی لاس میں جا رہی ہے، جبکہ 2019 کے 9 مہینوں کی بات کریں تو انہوں نے 75 پیسے کی ارننگ پر شیئر جو ہے نا وہ پوسٹ کی تھی۔ تو پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کا بھی۔ خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا۔ KTML نے 1 روپے 13 پیسے کی لاس شو کیا ہے اس کوارٹر میں، جبکہ سیم اسی کوارٹر میں لاسٹ ایئر ان کی 2 روپے 68 پیسے کی ارننگ آئی تھی۔ تو اب ان کی ٹوٹل 9 منتھ کی جو ارننگ ہو گئی ہے وہ لاس میں شو ہو رہی ہے، 2 روپے 37 پیسے کی لاس پہ کمپنی کھڑی ہے اس وقت اپنے 9 مہینوں کی پرفارمنس کی بیس پہ، جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ 9 مہینوں میں ان کی ارننگ آئی تھی 8 روپے 4 پیسے سے۔ تو ان کے بھی حالات کافی خراب چل رہے ہیں، 8 روپے 4 پیسے ارننگ سے یہ 2 روپے 37 پیسے کے لاس پہ آ چکے ہیں۔ پے آؤٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں ہے۔ اتحاد کیمیکل لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا۔ تھرڈ کوارٹر میں 56 پیسے کی جو ہے وہ اس کوارٹر کی ارننگ آئی ہے، جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں 1 روپے 20 پیسے کی ارننگ آئی تھی۔ تو ٹوٹل 9 مہینوں کی جو ارننگ ابھی بن گئی ہے اتحاد کیمیکلز کی وہ 19 پیسے بن گئی ہے، جبکہ پچھلے سال 9 مہینوں کی جو ہے وہ ارننگ جو تھی وہ 3 روپے 73 پیسے کی تھی۔ تو ICL بھی جو ہے وہ کوئی اچھا پرفارمنس نہیں دے رہا، پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کی بھی۔ اگلا جو رزلٹ ہے وہ بینک الفلاح کا ہے، ان کا فرسٹ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور فرسٹ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ 1 روپے 63 پیسے آئی ہے۔ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ارننگ ان کی 1 روپے 89 پیسے کی آئی تھی، تو تھوڑی سی کم ہے ارننگ فرسٹ کوارٹر کے مقابلے میں۔ پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی اناؤنس نہیں کیا۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا بھی فرسٹ کوارٹر کا رزلٹ تھا آج۔ فرسٹ کوارٹر میں انہوں نے 3 روپے 37 پیسے کی ارننگ آئی ہے۔ تو فرسٹ کوارٹر 2019 کا جو ان کی ارننگ تھی وہ 1 روپے 47 پیسے کی تھی، تو ایٹ لیسٹ تقریباً کوئی 1 روپے 90 پیسے کی ارننگ زیادہ آئی ہے اس کوارٹر میں، اور ساتھ میں انہوں نے 2.5 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے اپنے فرسٹ کوارٹر میں۔ تو فوجی فرٹیلائزر نے اچھا سٹارٹ لیا ہے اس سال کا۔ اگلا جو رزلٹ ہے وہ تھرڈ کوارٹر کا پیش کیا ہے DKL نے۔ DKL کا جو تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اس میں لاس آیا ہے 4 پیسے کا، سیم لاس پچھلے کوارٹر میں بھی آیا تھا، 4 پیسے کا ہی تھا۔ تو اب ٹوٹل جو ان کا 9 منتھ کا لاس ہو گیا ہے وہ 70 پیسے کا ہو گیا، جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں تو کم تو نہیں ہے، خیر زیادہ ہی ہے۔ پچھلے سال بھی یہ 16 پیسے لاس پہ تھے۔ پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ ارشد انرجی لمیٹڈ کا بھی جو ہے تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور تھرڈ کوارٹر میں 49 پیسے کا لاس آیا ہے۔ پچھلے سال اسی کوارٹر میں 48 پیسے کا لاس تھا، تو ٹوٹل 9 مہینوں کا ان کا لاس بن گیا ہے 1 روپے 1 پیسے۔ پچھلے سال کا 9 منتھ کا جو لاس بنتا تھا وہ 1 روپے 57 پیسے کا لاس تھا۔ پے آؤٹ کوئی نہیں ہے۔ اگلا رزلٹ تھا تھرڈ کوارٹر کا سروسز فیبرکس لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور اس کوارٹر میں ان کا لاس آیا ہے 2 پیسے کا۔ پچھلے سال اسی کوارٹر میں بھی ان کا لاس آیا تھا، 2 پیسے کا ہی آیا تھا۔ تو اب ٹوٹل 9 مہینوں کا ان کا لاس ہو گیا ہے 10 پیسے، جبکہ 2019 میں 9 مہینوں میں ان کا لاس تھا 6 پیسے کا تھا۔ فرسٹ ایلیٹ کیپٹل مداربہ کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور تھرڈ کوارٹر میں ان کا بھی لاس آیا ہے 2 پیسے کا۔ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاس تھا 3 پیسے کا۔ تو اب ٹوٹل 9 مہینوں کا ان کا لاس ہو گیا ہے 11 پیسے کا، جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا لاس کم ہوا ہے۔ پچھلے سال جو ہے ان کا لاس 19 پیسے تک تھا۔ پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کا بھی۔ فرسٹ ٹریٹ مینوفیکچرنگ مداربہ جو ہے یہ ٹریٹ کی سبسیڈری کمپنی ہے، اس کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا، اور تھرڈ کوارٹر کے رزلٹ میں ان کا جو لاس ہے وہ 3 روپے 85 پیسے کا لاس آیا ہے۔ 2 روپے 89 پیسے کا لاس پچھلے کوارٹر میں آیا تھا، تو اس سے بھی تقریباً کوئی 1 روپیہ اگلا لاس ان کا انکریز ہوا ہے اس کوارٹر میں۔ تو اب 2020 میں جو ان کی ٹوٹل 9 مہینوں کا لاس ہو گیا ہے وہ 11 روپے 40 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ پچھلے سال کی 9 مہینوں کی بات کریں تو اس میں 8 روپے 10 پیسے کا لاس تھا۔ تو پے آؤٹ جو ہے ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔
روشن پیکیجز لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ 34 پیسے کے آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاس آیا تھا 5 پیسے کا. تو اس طرح آپ اس کوارٹر کے ساتھ ان کی ٹوٹل 9 منتھ کی جو ارننگ بن گئی ہے روشن پیکیجز کی وہ 1 روپے 56 پیسے کی بن گئی ہے. اور 2019 میں 9 مہینوں میں جو ان کا لاس تھا وہ 31 پیسے کا تھا. تو روشن پیکیجز لمیٹڈ کا بھی اچھا وہ آیا ہے, اچھی پرفارمنس ہے اس سال. 31 پیسے لاس سے یہ 1 روپے 54 پیسے ارننگ پہ آ گئے ہیں. اب پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کا بھی. سینچری پیپر بورڈز کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا. تھرڈ کوارٹر میں ان کی 2 روپے 51 پیسے کی ارننگ آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں جو 1 روپے 55 پیسے کی ان کی ارننگ آئی تھی. تو سی پی پی کا بھی ابھی ٹوٹل 9 منتھ کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ 6 روپے 55 پیسے کی ہوگی ہے. پچھلے سال 9 مہینوں میں جو ان کی ارننگ تھی وہ 4 روپے 66 پیسے کی تھی. تو اس کا بھی کافی اچھی اس کی بھی پرفارمنس رہی ہے. 4 روپے 66 سے ان کی ارننگ بڑھ کے 6 روپے 55 پیسے تک ہوگی ہے. پے آؤٹ انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا. کوہ نور پاور کمپنی لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کا لاس رپورٹ ہوا ہے 74 پیسے کا. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی 2 پیسے کی. تو اب ٹوٹل 9 منتھ کا جو ان کا لاس ہو گیا ہے وہ 95 پیسے کا ہو گیا ہے, جبکہ پچھلے سال 9 مہینوں کا جو لاس تھا وہ 35 تھا. تو آلموسٹ لاس ان کا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. اگلا رزلٹ تھا جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ کا. اس کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں اس کی ارننگ آئی ہے 43 پیسے کی. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی تھی وہ 1 روپیہ 1 پیسے کی آئی تھی. تو اب ٹوٹل ان کی 9 مہینوں کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ 1 روپے 78 پیسے کی ہوگی ہے, جبکہ 9 مہینوں کی پچھلے سال کی 9 مہینوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو پچھلے سال جو ہے وہ 1 روپے 42 پیسے کی تھی. تو پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی ارننگ جو ہے وہ اچھی آئی ہے فی الحال 9 مہینوں کی. اب پے آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں دیا. آریکس مداربہ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں 59 پیسے کا ان کا ارننگ آئی ہے اس کوارٹر کی. پچھلے سال جو ہے اسی کوارٹر میں ان کی 71 پیسے کی ارننگ آئی تھی. اس طرح ان کی ٹوٹل 9 مہینوں کی جو ارننگ بن گئی ہے وہ 1 روپیہ 99 پیسے کی ہو گئی ہے, جبکہ 2019 کی 9 مہینوں کی بات کریں تو وہ 1 روپے 64 پیسے کی تھی. تو پچھلے سال کے مقابلے میں 9 مہینوں میں ان کی ارننگ تھوڑی سی زیادہ ہی آئی ہے اور پے آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا. اگلا رزلٹ تھا فرسٹ کیپٹل سیکیورٹیز کا. اس کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں جو ان کا لاس آیا ہے 24 پیسے کا, جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاس آیا تھا 71 پیسے کا. تو اب بھی اس لاس کے ساتھ ان کی جو ٹوٹل ارننگ ہو گئی ہے 9 مہینوں کی وہ 1 روپے 19 پیسے کی ہے, جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ ان کا لاس تھا 1 روپیہ 62 پیسے. تو اس سال کی پرفارمنس تو ان کی اچھی رہی ہے. 1 روپے 62 پیسے لاس سے 1 روپے 19 پیسے ارننگ پہ آ گئے. پے آؤٹ کوئی نہیں دیا. جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا. تھرڈ کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ 3 روپے 66 پیسے کی آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی 2 روپے 59 پیسے پر شیئر آئی تھی. تو اس طرح اب ان کی جو ٹوٹل 9 مہینوں کی ارننگ ہوگی ہے وہ 14 روپے 30 پیسے کی ہوگی ہے, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تو بہت اچھی ہے. پچھلے سال کے 9 مہینوں کے ساتھ اس کو دیکھیں تو پچھلے سال کے 9 مہینوں میں ان کی ارننگ تھی 3 روپے 73 پیسے. تو 3 روپے 73 پیسے سے ان کی ارننگ بڑھ کے 14 روپے 30 پیسے پہ ہوگی ہے. تو اس سال یہ اس کی جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کی اچھی پرفارمنس جا رہی ہے. اگلا رزلٹ ہے الخیر گدون لمیٹڈ کا. ان کا بھی تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں 13 پیسے کی ارننگ آئی ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی تھی وہ 43 پیسے کی آئی تھی. تو اس ارننگ کے ساتھ ان کی ٹوٹل 9 منتھ کی جو ارننگ بن گئی ہے وہ 83 پیسے کی بن گئی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے. پچھلے سال 9 مہینوں میں ان کی ارننگ آئی تھی 1 روپیہ 8 پیسے کی. پے آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں اناؤنس کیا. شیزان کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا. شیزان انٹرنیشنل کا لاس جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. 25 روپے 44 پیسے کا لاس ڈکلیئر کیا ہے اس کوارٹر میں. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاس آیا تھا 1 روپے 61 پیسے کا. تو اس لاس کے ساتھ ان کا جو ٹوٹل 9 مہینوں کا لاس ہو گیا ہے وہ 52 روپے 72 پیسے ہو گیا, جبکہ پچھلے سال 9 مہینوں میں ان کی ارننگ تھی 8 روپے 13 پیسے سے. تو بڑی خراب پرفارمنس رہی ہے شیزان انٹرنیشنل کی بھی. 8 روپے 13 پیسے کی ارننگ سے 52 روپے 72 پیسے کی لاس پہ آ گئے ہیں شیزان والے جو ہیں. پے آؤٹ کوئی نہیں ہے ان کا بھی. روپالی ٹیکسٹائل کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں 76 پیسے کی جو ہے وہ ارننگ آئی ہے.
पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 73 पैसे की अर्निंग थी। तो अब टोटल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग होगी है वो ₹1.93 की होगी है, जबकि पिछले साल के साथ जो है ना 9 महीनों में इनकी जो अर्निंग थी वो ₹1.44 की थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं है इनका भी। अव्वल मुदारबा का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 27 पैसे की अर्निंग आई है, तो और थर्ड क्वार्टर पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में जो है वो 22 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की अर्निंग इनकी 97 पैसे की होगी है। पिछले साल के 9 महीनों में इनकी अर्निंग 65 पैसे की आई थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं है इनका भी। डाइनो का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और डाइनो का भी अच्छा काफ़ी रिजल्ट आया है। इस क्वार्टर में ₹7.03 की अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹2.87 की अर्निंग आई थी। तो डाइनो का अभी टोटल जो है वो 9 महीनों का जो अर्निंग होगी है वो ₹13.51 की होगी। पिछले 9 महीनों की बात करें तो ₹10.11 की अर्निंग थी। तो डाइनो का भी परफॉर्मेंस जो है वो इस साल काफ़ी बेहतर जा रही है। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। जेके स्पिनिंग मिल्स का भी जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इन्होंने ₹4.33 की अर्निंग दी है। पिछले साल जो है वो इसी क्वार्टर में ₹2.92 की इनकी अर्निंग आई थी। तो इस अर्निंग के साथ इनकी जो टोटल 9 मंथ की अर्निंग होगी है वो ₹11.27 पे आ गई है, जबकि पिछले साल 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी ₹7.16 की भी। तो इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। ₹7.16 से अर्निंग से बढ़ के ₹11.27 पे आ गई है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। शादाब टेक्सटाइल मिल्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में इनकी ₹1.82 की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग ₹6.24 की आई थी। इस अर्निंग के साथ इनकी जो टोटल 9 महीनों की अर्निंग होगी है वो ₹10.68 पे आ गई है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। पिछले साल जो है वो 9 महीनों की ₹12.41 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं है इसका भी। पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 47 पैसे का प्रॉफिट आया है पर शेयर, और साथ में जो है वो पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका ₹1.29 की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 मंथ की जो अर्निंग इनकी होगी है वो 79 पैसा होगी है। पिछले साल 9 महीनों में इनका लॉस चल रहा था 32 पैसे से, तो 32 पैसे लॉस से ये 79 पैसे प्रॉफिट पे आ गए हैं। पे आउट कोई नहीं है। यूनाइटेड इंश्योरेंस का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 0.89 पैसा की अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में भी इनकी 84 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो इन्होंने इस साल भी कोई नहीं दिया। EFU जनरल इंश्योरेंस का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और इन्होंने भी फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है। ₹3.57 की अर्निंग आई है फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹1.86 की। तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है और पे आउट जो है वो इन्होंने इस क्वार्टर में कोई नहीं अनाउंस किया। तो ये आज के रिजल्ट थे जो अनाउंस हुए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।